الحمد للہ رب العالمین وبہ استعین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فضل و کرم ہے کہ نفلی صلاۃ کی ادائیگی میں اللہ تعالیٰ نے بعض سہولیات رکھی ہیں جو فرض سے الگ ہیں۔ فرض کے مقابلے میں نفل میں سہولت رکھی گئی ہے تاکہ اللہ کے بندے اسے بآسانی ادا کر سکیں۔ مثلا یہ بات بیان کی جا چکی ہے کہ نفلی صلاۃ سواری پر بیٹھے بیٹھے سواری پہ چلتے چلتے ادا کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے قبلہ کی طرف منہ ہو یا نہ ہو، سواری جس رخ بھی جا رہی ہے اسی رخ منہ کر کے نفلی صلاۃ ادا کر سکتے ہیں۔ دوسری سہولت یہ ہے کہ نفلی صلاۃ بیٹھ کے بھی ادا کر سکتے ہیں۔ تو یہ سہولیات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ آئیے اس سلسلے میں احادیث دیکھتے ہیں۔ پہلی حدیث صحیح مسلم میں عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، 730 نمبر پر۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی بیتی قبل الظہر 4 ثم یخرج فیصلی بالناس ثم يدخل فيصلي ركعتين وكان يصلي بالناس المغرب فيدخل فيصلي ركعتين ويصلي بالناس العشاء ويدخل بيتي فيصلي ركعتين وكان يصلي من الليل 9 ركعات فيهن الوتر وكان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا وكان إذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم وإذا قرأ قاعدا ركع وسجد وهو قاعد وكان إذا طلع الفجر صلى ركعتين۔ اس حدیث میں عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے پہلے 4 رکعتیں میرے گھر میں پڑھتے تھے، اور پھر آپ باہر نکلتے، لوگوں کو صلاۃ پڑھاتے، پھر واپس گھر میں داخل ہوتے اور 2 رکعتیں ادا فرماتے۔ مغرب لوگوں کو پڑھاتے، پھر گھر میں داخل ہوتے اور 2 رکعتیں ادا فرماتے۔ لوگوں کو صلاۃ عشاء پڑھاتے اور میرے گھر میں داخل ہوتے اور 2 رکعتیں ادا فرماتے۔ اور رات میں آپ 9 رکعتیں پڑھا کرتے تھے، جس میں وتر بھی شامل ہے۔ آپ 9 رکعتیں پڑھا کرتے تھے جس میں وتر بھی شامل ہے، اور آپ لمبی رات تک یا رات کے ایک لمبے حصے میں آپ کھڑے ہو کر کے صلاۃ ادا فرماتے، اور رات کے ایک لمبے حصے میں آپ بیٹھ کر صلاۃ ادا فرماتے۔ کان یصلی لیلا طویلا قائما ولیلا طویلا قاعدا، آپ بیٹھ کر، قاعدا بیٹھ کر، قائما کھڑے ہو کر۔ تو قیام کی حالت میں لمبی مدت تک آپ صلاۃ ادا کرتے، اور قعود کی حالت میں بیٹھ کر کے لمبی مدت تک آپ صلاۃ ادا کرتے۔ وَكَانَ إِذَا قَرَأَ وَهُوَ قَائِمٌ رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ قَائِمٌ، اور جب آپ قیام کر کے تلاوت فرماتے، قیام کی حالت میں تلاوت کرتے، تو رکوع اور سجدہ بھی قیام ہی سے کرتے، یعنی رکوع اور سجدہ کرتے اور قیام میں دوبارہ اٹھ جاتے۔ اور جب بیٹھ کر کے آپ تلاوت فرماتے، تلاوت حالت قیام کا جو پہلا جو ہے رکن ہے صلاح کا، یا تکبیر کے بعد، تو حالت قیام جب آپ نفل ادا کر رہے ہیں، اس لیے وہ قیام کے بجائے آپ قعود کے ذریعے بیٹھ کر کے ہی پڑھتے۔ تو اور جب آپ بیٹھ کر کے پڑھتے تو آپ رکوع اور سجدہ بھی بیٹھے بیٹھے ہی کرتے، اور جب فجر طلوع ہو جاتی تو آپ 2 رکعتیں ادا کرتے۔ تو اس میں دونوں حالتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صلاح پڑھنے کا ذکر ہے، اور ظاہر ہے کہ رات کی صلاح نفلی صلاح ہے جسے آپ بیٹھ کر کے بھی پڑھتے تھے اور کھڑے ہو کر کے پڑھتے تھے۔ دوسری حدیث اس سلسلے میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلاۃ الرجل قاعدا نصف الصلاۃ۔ صحیح مسلم میں 735 نمبر پر یہ حدیث ہے کہ بیٹھ کر کے آدمی اگر صلاح پڑھتا ہے تو اس کو آدھی صلاح کا ثواب ملتا ہے۔ گویا
اگر پریشانی نہ ہو تو آدمی کو کھڑے ہو کے پڑھنا چاہیے تاکہ اسے مکمل ثواب ملے، اور اگر تھک گیا ہے، مکمل نہیں پا سکتا ہے تو آدھا کیوں چھوڑے، بیٹھ ہی کے پڑھ لے، لیکن آدھا ہی کم سے کم ملے گا اسے۔ تو اس طرح سے یہ سہولت تو ہے، لیکن اس سہولت کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ اجر کم ہو جاتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص نفل بیٹھ کے پڑھتا ہے تو اسے آدھی صلاۃ کا ثواب ملتا ہے۔ واللہ تعالی عالم، صلی اللہ علیہ نبینا وسلم، والحمد للہ رب العالمین۔